السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا۔ کر رہا ہوں اسی مدرسے کا طالب علم محمد عفان، یہ بچہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ محمد عفان سلمہ ابن قاری انصار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باشعب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزے رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزے رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلامی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہوئے ہیں یا ہیں، سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسیٰ، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے صفات گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی احکام الہی کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کا جی چاہے کہ آپ یہ شیر سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے، آپ کے روح بہو لذیذ کا نہیں ہے، مگر آپ ایسے لگام دیتے ہیں یہ حرکت ایک دو دن نہیں پوری ایک ماہ کی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور فرما لے کے نفس کو کنٹرول کرنے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے۔ ہمیں اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ مالک کائنات چاہتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، اور کہے کہ کھاؤ تو کھا لے، پیو تو پی لے، اور اگر کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو، پھر ہمیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے تو سمجھ لے آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ڈھنگ سے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ میں اس شان کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔